الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله وأسأله التوبة۔ جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تاریخ اسلام میں۔ مؤلف علامہ سید نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ بیان ہوا کہ ماہ مبارک رمضان تھی جب جنگ بدر ہوئی، اور تعداد مسلمانوں کی کتنی تھی اس حوالے سے بھی ایک حد تک گفتگو ہو گئی ہے۔ البتہ زیادہ تر نے جو تعداد لکھی وہ 313، لیکن اکثر جو جملہ ملا وہ یہ کہ 310 بضعۃ عشر، یعنی 300 اور 10 سے کچھ زیادہ، تو کچھ نے 11 12 13 19 18 اس طرح کی تعداد میں ملتا ہے، اختلاف کوئی حرج نہیں ہے فرما رہے علامہ۔ لیکن ہاں یہ مسلمانوں کی تعداد کا تو یہ معلوم ہوا، جو زرہیں تھیں مسلمانوں کے پاس وہ بھی بہت کم تھیں۔ کتنی زرہیں تھیں؟ 6 زرہیں تھیں۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2، یا دوسری روایت کے مطابق 3 گھوڑے تھے۔ تلواریں کتنی تھیں؟ 7 یا 8 تلواریں تھیں۔ اتنی کم تعداد، اور مخالفین کے پاس، مشرکین کے پاس 1000 کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، 300 گھوڑے موجود ہیں، اونٹ بھی بہت۔ اب تعداد فوج سے اب یہ آگے پیچھے بیان کر چکے کہ کتنا مشرکین کی تعداد تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے مقابلے میں مشرکین کی جو تعداد تھی اس کا تذکرہ پیچھے عروہ بن زبیر والی روایت میں آ چکا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے جو طریقہ کار اپنایا تھا جنگ بدر کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی مکہ میں ٹھہر نہ پائے۔ طریقہ کار کیا اپنایا؟ ایک شخص کو فوراً ایک تیز سواری پہ سوار کیا، کہا مکہ جاؤ اور اس حال میں جاؤ کپڑے وپڑے اپنے پھاڑ کے وہاں جا کے اعلان کر دو مسلمانوں نے مارا ہے۔ اچھا ایسا ہی ہوا، اور مسلمانوں نے تمہارا مال لوٹ لیا ہے۔ اس طرح کر کے اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ اب کوئی بھی آتا سفر سے، سیدھے سیدھے بھی کوئی آتا تو لوگ ایسے ہی آتے ملنے کے لیے کہ بھئی کیا خبر چل رہی ہے۔ یہ ایسے ہی شور کرتے ہوا آیا تو خبر تو آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ نکل آئے۔ اب ایسا مسئلہ ہوا کہ ہر ایک شخص جو مکہ میں رہتا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اچھا یہ نہیں جا رہا ساتھ۔ یہ اس طریقے کا انہوں نے ماحول وہاں بنا دیا، اور آ کے اس نے صدا بلند کی، الغوث الغوث، ارے مدد کو آ جاؤ، مدد کو آ جاؤ، مسلمانوں نے مال لوٹ لیا ہے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ بعد میں ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا تھا، انہوں نے خبر تک نہیں دی کہ صحیح سلامت پہنچ گئے۔ یہ آواز سن کے تمام لوگ بدحواس ہو کے باہر آ گئے، بے تحاشا لوگ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ طبری کی روایت کے مطابق ہے۔ ہر آدمی کا فریضہ ہو گیا تھا کہ یا تو خود جائے، یا خود اگر نہیں جا سکتا تو اپنی نیابت میں کسی کو بھیجے۔ یہاں تک کہ ابو لہب کو بھی، ابو لہب خود نہیں آیا ہے جنگ بدر میں، ابو لہب خود نہیں آیا، نیابت میں ایک شخص کو بھیجا ہے۔ اور جو مریض تھا، بیمار تھا، اس کو بھی اٹھا کے لوگ لے کے گئے وہاں سے۔ کون؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے جوش جذبہ دلا۔ ایک شخص کا لکھا یہاں پہ کہ باقاعدہ امیہ ابن خلف یہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے مارا گیا تھا۔ آگے آئے گی گفتگو کہ مشرکین کی طرف سے کون کون لوگ قتل ہوئے جنگ بدر میں۔ ان میں سے امیہ ابن خلف بھی تھا۔ امیہ ابن خلف بیمار تھا، بیمار اس اعتبار سے بالکل چلا نہیں جاتا تھا، موٹاپے کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی عبادت گاہ میں، اور انگیٹھی پر ہاتھ سیکھ رہا تھا، آگ جل رہی تھی۔ تو یہاں سے کون آیا دیکھیں، عقبہ ابن ابی معیط اس کے پاس آیا اور آ کے کہا تم بس عورتوں کی طرح ہاتھ تاپتے رہو اور یہیں رہو، وہاں مسلمانوں نے مال لوٹ لیا۔ اب اس کی بے عزتی ہوئی، تو اس نے یہاں تک کہ یہ شخص جو چل نہیں پاتا تھا یہ بھی چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ تو اس طرح ان کا 1000 لوگوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ ٹھیک، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو زبردستی مجبوری میں بھی لے کے چلے گئے تھے، کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مکہ کی سرزمین پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے، مکہ کی سرزمین پہ ابھی تک موجود تھے، ان کو بھی پکڑ کے لے گئے، بعد میں انہیں قید بھی کیا گیا۔ ٹھیک، ان کا بھی ذکر آ جائے گا، ان میں جناب عباس بھی شامل ہیں، رسول کے چچا، طبری کی روایت کے مطابق۔ جناب طالب ان کا ذکر ہوا، لے کے تو گئے، اس کے بعد وہ کہاں گئے کوئی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا، یہ طبری کی روایت سے انہوں نے نقل کیا ہے۔
یہاں سے بڑھ کے آگے بڑھیے ابتدائی شہید میں، جب وہاں سے تیر چلنا شروع ہوئے تو وہاں کی گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کی جو یہاں علامہ نے کیفیت نقل کی ہے جنگ کی، کہ لشکر کا علم کس کے پاس تھا؟ انصار کے سردار کون تھے؟ سعد ابن عبادہ۔ مہاجرین کے سردار علی علیہ السلام کو بنایا، یعنی انصار کا علم سعد ابن عبادہ کے پاس تھا اور مہاجرین کا علم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ اچھا، علامہ فرما رہے ہیں دیکھا جائے تو مکہ میں کائنات کے نبی نے بعثت کے بعد یعنی اعلان رسالت کے بعد کتنے سال گزارے؟ 13 سال گزارے، اور ابھی یہاں آ گئے ہیں بدر کے لیے، بالکل سمجھیں 19 مہینے 18-19 مہینے گزرے ہیں۔ مولا کائنات جب بعثت اعلان کیا تھا رسول نے، عمر مبارک 10 سال تھی، 9-10 سال تھی۔ اب ابتدا کی بات ہے بالکل، اس میں وہاں چھوٹے موٹے ظاہر سی بات ہے رسول پہ جب اذیت ہوتی ہے، امیر المومنین علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے حفاظت کرتے، لیکن کسی بڑی جنگ میں امیر المومنین کی تلوار نہیں چلی، یہاں تک کہ مکہ آ گئے، مکہ سے مدینہ آ گئے، نہیں چلی، لیکن نبی کریم کی دور اندیشی تھی کہ لشکر کا علم علی علیہ السلام کو دیے، پہلی دفعہ علی علیہ السلام کی تلوار چلے گی۔ اب کیا عمر ہے؟ اب 23-24 سال، ٹھیک ہے، 24 سال یا 23 سال عمر ہے۔ اب سب سے کم عمر علی علیہ السلام ہے جو تلوار چلانے والے ہیں۔ یہ فرما رہے علامہ کہ مولا کائنات کو نبی کریم نے دور اندیشی سے دیکھا اور علم ان کے ہاتھ میں دیا۔ ابتدائی شہداء میں تیر ویر لگنے سے 1-2 لوگ شہید ہوئے، ان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد 10 جب مقابلہ ہوا ہے دونوں طرف سے، تو علامہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو یہ لوگ بچانے کی کوشش کر رہے تھے عتبہ ابن ربیعہ کو، کہ نہیں وہ جنگ نہیں چاہ رہا تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ کون؟ پہلے بیان کر چکے ہیں، ہندا کا باپ، ٹھیک ہے، ابو سفیان کا سسر، معاویہ ابن ابی سفیان کا نانا، ہندا کا باپ عتبہ ابن ربیعہ، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ابو جہل اس کو لے آیا جنگ میں، یہ نہیں لڑنا چاہ رہا تھا۔ تو علامہ فرما رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے لڑنے تو یہی آیا ہے، عتبہ ابن ربیعہ۔ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں بچا رہے ہیں؟ کیونکہ بعد میں انہی کے تمام نواسوں کی، پوتوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان کا نانا تھا نا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا نانا رسول اسلام کے مقابلے میں ہے، نہیں کہیں گے۔ تو علامہ فرما رہے ہیں اب یہ تو نہیں چھپایا جا سکتا نا واقعہ کہ بھائی وہ اس جنگ میں مارا گیا، تو اس کو سافٹ کارنر دینے کی کوشش کی کہ نہیں اتنا برا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے وہی لڑنے آیا، عتبہ ابن ربیعہ لڑنے آیا، اس کا بیٹا یعنی ولید ابن عتبہ لڑنے آیا، اور عتبہ ابن ربیعہ کا بھائی کون؟ شیبہ ابن ربیعہ سب سے پہلے لڑنے آئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ابو سفیان کا بیٹا یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کا بھائی حنظلہ ابن ابی سفیان، یہ جنگ بدر میں۔ تو جنگ بدر میں بڑے بڑے مشرکین مارے گئے، حقیقت میں انہی لوگوں کا بدلہ وہ آنے والوں نے لیا ہے، حاکم شام نے، یا حتیٰ یزید نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ بدر والے میرے آبا و اجداد ہوتے تو آج دیکھتے۔ تو یہ بعد میں بھی اسلام اور کفر کی ہی جنگ چل رہی تھی، وہ نام اسلام کا استعمال ہو رہا تھا، چاہے کربلا کی جنگ ہو یا صفین وغیرہ ہو، کائنات کے نبی اس کی باقاعدہ خبر دے کے چلے گئے تھے۔ تو یہاں عتبہ ابن ربیعہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اتنا بڑا سر تھا کہ اس کو سر پہ پہننے والا خود نہیں مل رہا تھا۔ خود کسے کہتے ہیں؟ جنگ میں جو سر پہ پہنا جاتا ہے، آہنی لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، سر کا تاج کہیں، خود استعمال ہوتا ہے اردو میں لفظ، وہ تلوار روکنے کے لیے، اس کو وہی نہیں مل رہا تھا۔ تو اس کی بہادری ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہر جگہ وہ ڈھونڈ رہا تھا، خود کہیں نہیں مل رہا تھا، وہ کپڑا ہی باندھ کے آ گیا، ٹھیک۔ اور اس کا بیٹا ولید نہیں، ولید ابن عتبہ، اتنے میں وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس سے پہلے غلام آیا اور اس نے کہا کہ میں جا کے پہلے لڑوں گا۔ جب اس غلام نے کہا میں جا کے پہلے لڑوں گا، اور پہلے یہ مبارزت کر چکے ہیں یعنی بتا چکے ہیں کہ ہم آئیں گے لڑنے کے لیے۔ کون کون بتا چکے ہیں مشرکین کی طرف سے؟ یہ 3 لوگ آ رہے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ آ رہے ہیں 3۔ یہاں سے انصار سے 3 لوگ اٹھے، رسول خدا کی اجازت لے کے جانے لگے۔ عتبہ نے کہا نہیں، اولاد عبد المطلب میں سے آئے، یہ انصار میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو کائنات کے نبی نے اپنے چچا جناب حمزہ کو کہا، قوم یا حمزہ، قوم یا علی، اور حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے جناب عبیدہ، نبی کریم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت عبیدہ۔ تو بالکل اپنے لوگوں کو سب سے آگے کیا، سب سے پہلے کائنات کے نبی نے آگے کیا۔
کون؟ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب اور حضرت حمزہ. قم یا حمزہ، اے حمزہ آپ کھڑے ہوئے. اچھا حمزہ کو حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چچا ہے کائنات کے نبی کے ہم عمر ہیں بالکل، جناب حمزہ. ٹھیک، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. حضرت حمزہ نبی کریم کے چچا، وہ چچا ہیں جو نبی کریم کے بالکل ہم عمر ہے برابر. اور انتہائی نبی کریم کو ناز تھا ان پہ، جناب حمزہ پہ. کیوں؟ اچھا ہم عمر کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے بھی تاریخ میں ملا کہ نبی کریم کے والد جناب عبداللہ اور ان کے دادا حضرت عبد المطلب، باپ بیٹے کی شادی ایک ہی محفل میں ہوئی تھی. کیا بات ہو گئی بھائی؟ دوسری شادی ہو رہی تھی نا حضرت عبد المطلب کی. پریشان. حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی جو ہو رہی تھی، دوسری شادی ہوئی ہے. جب حضرت حمزہ کی شادی ہو رہی تھی، عقد ہو رہا تھا حضرت آمنہ سے، تو اسی محفل میں حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی. اس زوجہ سے اللہ نے حمزہ جیسا بیٹا دیا، اور یہاں جناب رسول خدا کی ولادت ہوئی، تو دونوں ہم عمر تھے. ہاں بھائی یہ ممکن ہے اس دور میں؟ ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں عیب بنا دیا ہمارے ہیں. خوش آئیے. دوسری شادی مشکل ہو جاتی ہے تو جی آئیے. تو کمال ہے دیکھیے تاریخ. تو اسی لیے علامہ نے نقل کیا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بالکل ہم عمر تھے حضرت حمزہ. تو اس طرح کا قم یا حمزہ اٹھے، اور جناب حمزہ نے جا کے ایسے جنگ کی ہے کہ پہلے اتبا کو نہیں مارا ہے. یہاں سے اتبا سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے، آپ سمجھے، بڑا سمجھ. اتبا آیا کس کے مقابلے میں؟ اتبا آیا نہیں، عبیدہ، جناب عبیدہ کے مقابلے میں. حضرت عبیدہ کے مقابلے میں اتبا، جناب حمزہ کے مقابلے میں شیبہ، حضرت امیر کائنات کے مقابلے میں ولید، جو ان کے نزدیک وہ جوان تھا. ٹھیک، ولید ابن اتبا. اس سے پہلے کہ یہ لوگ آتے، ایک غلام آگے بڑھا کہ میں جا کے فلاں نہر میں جہاں بدر کا کنواں ہے وہاں پہنچ جاؤں گا. وہ نکلا اور جا کے قریب ہی پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ نے حملہ کیا، اس کا پیر کٹا. اس کے باوجود وہاں پہنچا، اسی پانی کے اندر ہی حضرت حمزہ نے اسے واصل جہنم کر دیا. اس کے بعد جیسے ہی اتبا آیا جناب حمزہ کے مقابلے میں، پہلے ہی بار میں واصل جہنم ہوا. ملائکہ کائنات کے مقابلے میں ولید ابن اتبا آیا، واصل جہنم ہوا. حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ ابن ربیعہ آیا، اتبا کا بھائی. شیبہ ابن ربیع ہندا کا چچا، ایسے ہی نا، ہندا کا چچا ہو جائے گا. ٹھیک، خوب. وہ آیا. اب یہاں پر جو ہوا نا حضرت ابو عبیدہ والے معاملے میں، اس میں دونوں زخمی ہو گئے. دونوں زخمی ہوئے، جناب عبیدہ گرے، یہ اتبا بھی گرا. تو اب ملائکہ کائنات فارغ ہو چکے تھے، اس کو واصل جہنم کر چکے تھے ولید کو، حضرت حمزہ بھی. تو اس کے بعد وہ ادھر آئے اور اتبا کو بھی واصل جہنم کیا. اس طرح ملائکہ کائنات تقریباً جناب حمزہ کی بھی مدد کی ہے. دوسری روایت میں آیا حضرت حمزہ کی بھی مدد کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا. تو ملائکہ کائنات گویا کہ تینوں کو قتل کرنے میں شریک ہوئے ہیں. اسی لیے وہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم شام کو جو خط لکھا ہے، غالباً 16واں خط ہے، اس میں لکھا ہے میں وہی ابو الحسن ہوں، قاتل جد کا، تمہارے نانا کو مارنے والا، وہ عقی کا، تمہارے بھائی حنظلہ ابن ابی سفیان کو مارنے والا، وہ خالق کا، تیرے ماموں ولید ابن اتبا کو مارنے والا، شرخن فی البدر، بدر کے موقع پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ ابتدائی جنگ ایسے ہوئی، دست بدست مقابلہ ہوا. نعم. جی جی، اس کا بھی وہی 16ویں خط کی جانب آپ رجوع کریں تو اس کا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. وہ اس لیے کہ اصل میں جناب ہاشم اوپر سے وہ شجرہ چل رہا ہے نا، وہ امیہ نے امیہ نامی غلام پالا تھا نا. ٹھیک ہے، وہ پہلے شاید اشارہ ہو چکا ہے اس بات کی طرف، یہ نہیں. ٹھیک ہے، ملائکہ کائنات کا شجرہ دیکھیں تو علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف. ٹھیک ہے، حضرت عبد المناف کے دو بیٹے. کون دو بیٹے؟ ہاشم اور عبد الشمس. ہاشم اس طرف، عبد الشمس. عبد الشمس نے غلام پالا، عبد الشمس کا ایک غلام رکھا، وہ بڑا ہوا ہوشیار تھا، امیہ نام رکھا، اپنا بیٹا بنا لیا. اپنے بیٹا بنا لیا. امیہ کا بیٹا ہوا حرب، حرب کا بیٹا ہوا ابو سفیان، اور یہ والا پھر سلسلہ ایسے چلا. اسی لیے حاکم شام نے کہا تھا کہ ہم اور تم بنو عبد المناف سے ہیں. ملائکہ کائنات نے کہا ہم ایسے ہی ہیں، بنو عبد المناف سے ہیں. کذالک نحن ولکن لیس امیہ کا ہاشم ولا حرب کا عبد المطلب ولا ابو سفیان کا ابی طالب. پھر بتایا امام علیہ السلام نے. نہج البلاغہ میں رجوع کریں، مفتی جعفر صاحب نے بھی اس کی بڑی اچھی شرح بیان کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہتے تھے کہ اوپر سے جا کے ایک شجرے سے ملتے ہیں. تو ایک جواب تو یہ کہ جناب حابیل و قابیل بھی بھائی بھائی تھے.
تو یہ اس سے کوئی رشتہ داریوں سے نہیں دیکھا جاتا، وفاداری دیکھی جاتی ہے ہمارے یہاں، بات سیدھی سی، ٹھیک۔ لیکن اصل میں اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ ہمارے خاندان سے ہوں، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ خاندان بہادر تھا، کہ نہیں یہ ہمارے کفر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے ایسے لوگ آئیں جو بہادری میں مشہور ہو، جن کے آباء و اجداد، اس طرف اشارہ ہے۔ خوب، جی جی، کائنات کے نبی سے دشمنی تھی، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہاں ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے، یہ آگے آئے گی انشاءاللہ کہ کائنات کے نبی کی کیا بہادری تھی۔ نہج البلاغہ میں بھی ذکر کیا، یہاں پہ انہی جملوں کا باقاعدہ اضافہ کیا ہے کہ علامہ نقن صاحب نے، کہ کننا اذا احمر البعث، جب جنگ انتہائی شدت کے موقع پر ہوتی تھی، اتقینا برسول اللہ، ہم رسول کی پناہ میں آتے تھے۔ کان اقرب الناس الی العدو، دشمن سے سب سے زیادہ نزدیک ترین رسول ہوتے تھے، ایسا لیڈر نہیں ہے جو پیچھے، یعنی سب سے آگے رسول ہوتے تھے۔ پھر مولا کائنات کی روایت نقل کی ہے یہاں کہ بدر کی رات سب کے سب مسلمان میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سویا ہے، لیکن کائنات کے نبی درخت کے سائے میں ساری رات جاگ کے عبادت کرتے رہے ہیں، دعا مانگتے رہے، اور اگلے دن جنگ بھی ہوئی ہے۔ کائنات کے نبی کا یہ مقام، شجاعت، عظمت سرکار کی اس طرف اشارہ کیا۔ فرشتوں کی امداد بھی آئی، فرشتوں کی امداد کے حوالے سے مختلف باتیں یہاں ذکر کی ہیں، اقوال، مختلف باتیں سے مراد یعنی مشرکین کے بھی اقوال ذکر کی ہیں۔ مشرکین نے کیسے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی فوج ہے بھائی، سفید گھوڑوں پہ فوج آ گئی، مسلمانوں کے پاس تو ایسے ہی 3 گھوڑے ہیں، ٹھیک، تو یہ سفید گھوڑوں پہ فوج آ گئی اور کیسے قتل کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ مشرکین کا بھی بیان ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے گئے کہ جو بالکل قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، چلائی بھی، لیکن تلوار تو قریب پہنچی نہیں، اس کا سر کٹ گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ خود حیران تھا۔ پھر ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو پکڑ کے لا رہا ہے اس نے مجھے نہیں پکڑا ہے۔ اب رسول خدا سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، میں نے کوشش کی ہے، میں نے پکڑا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں وہ سفید گھوڑے پہ ایک تھا، اس نے پکڑا ہے۔ تو کائنات کے نبی نے کہا تم دونوں سچ بول رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم نے کوشش کی ہے اچھی، اور یہ جس کو پکڑ کے لائے ہو یہ بھی سچ بول رہا ہے، وہ ملائکہ تھے جنہوں نے مدد کی ہے۔ تو یہ گفتگو بھی ہوئی، یہ ساری گفتگو یہاں ذیل میں ذکر کی ہے۔ جناب عباس ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو تقیہ میں تھے، مکہ میں تقیہ میں تھے، اسلام ظاہر انہوں نے نہیں کیا تھا، ان میں سے ذکر ہوا کہ ایک اور واقعہ جس کے راوی خود ابو رافع ہیں۔ ابو رافع کون ہے یہ بیان ہو جائے گا۔ ابو رافع غلام تھے، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے یہ بھی، جناب ابو رافع، ان کی زوجہ سلمہ زوجت ابی رافع، اہل بیت علیہ السلام کے وفادار، حتیٰ ابو رافع ان کو امام علیہ السلام نے امین بنایا تھا، اور بلکہ نبی نے امین بنایا تھا، امانت دار بنایا تھا۔ امام مولا کائنات کے دور میں بھی آئے تھے یہیں پر، اور بڑی ان کی تاریخ ہے۔ ابو رافع ان سے روایت ہے، یہ غلام تھے جو پہلے عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے، جناب عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، مگر عباس مصلحتاً اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ہم سب لوگ عالم تقیہ میں تھے، جنگ بدر جب ختم ہوئی تو ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ ابو سفیان والا ابو سفیان نہیں ہے، حضرت عبد المطلب کا پوتا، ٹھیک ہے، وہ جنگ بدر سے واپس پلٹ کے آئے۔ یہ تو مسلمان تھے، لیکن جنگ بدر میں مکہ سے لے جائے گئے تھے، اب یہ واپس پلٹ کے آئے۔ جنگ بدر میں بڑے لوگوں میں کون نہیں گیا تھا، بیان کر چکے ہم، جی ابو لہب، ابو لہب نہیں گیا تھا۔ اب ابو لہب سب سے حال پوچھ رہا ہے۔ اب جناب عبد المطلب کو پوتا جو جنگ بدر کا حال بتا رہے ہیں، مسلمانوں کی شجاعت پر مبنی باتیں، تو ایسے میں ہوا یہ کہ کہا کہ ارے کیا پوچھتے ہو، میں کیا مشرکین کے لشکر کی شکست کا حال بیان کروں۔ ایک تو ایسی فوج تھی حقیقت میں کہ ہمارا مقابلہ کچھ ایسے لوگوں سے تھا جو سفید رنگ کے ان کا چہرہ تھا، اور آسمان و زمین کے درمیان چل رہے تھے، ابلق گھوڑوں پر سوار تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا ہم میں سے۔ اچھا، یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب کا پوتا بتا رہا ہے۔ کس کو بتا رہا ہے؟ ابو لہب کو۔ سب جمع ہو کے سن رہے ہیں۔ تو ابو رافع کا ایمان کا جذبہ جاگا اور کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ اللہ نے ملائکہ کا لشکر بھیجا تھا۔ یہاں پہ جیسے یہ کہا انہوں نے اللہ نے ملائکہ کا لشکر بھیجا تھا، تو ابو لہب اٹھا، اور اٹھنے کے بعد باقاعدہ ان کو مارنا شروع کیا، اور ان کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ روایت میں دوسری آگے اور بھی روایت ملی ہے کہ وہ ابو لہب کی بیوی اٹھی، اس نے ابو لہب کو لکڑی مار دی، یہ بھی ہوا تھا اسی موقع پہ، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔
اب یہاں یہ تبری میں روایت موجود ہے، کہہ رہے ہیں ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اس طرح تھے کہ مسلمان سپاہی ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن فریق مخالف کی فوج کے اکثر افراد انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ گویا مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایمان بالغیب کا ایک امتحان تھا۔ بھائی اس نے کہا نا میں نے تلوار چلائی، لیکن وہ میری تلوار تو قریب ہی نہیں پہنچی، سر کٹ گیا، کوئی بندہ آتے ہوئے نہیں دکھائی دیا۔ یہ جو مقابل میں مشرکین آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے گھوڑوں پہ سوار کچھ لوگ تھے، تو مشرکین کو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دکھ رہے۔ تو مسلمانوں کے ایمان بالغیب کا یہ امتحان تھا کہ اللہ نے جب ملائکہ کے ذریعے مدد کی۔ آگے آئے گا نتیجہ جنگ یہ نکلا کہ آدھے مشرکین کو مارنے میں تمام مسلمان اور ملائکہ شامل ہوئے، اور آدھے مشرکین کو اکیلے علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ کون کون قتل ہوا، مارا گیا، یہ بھی بیان ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پہ وہی روایت پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شجاعت، جس کا ہم ذکر پیش کر چکے ہیں پہلے۔ یہ استقلال اور استحکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا تو خلق عظیم کے سامنے تھا، خلق عظیم کے سامنے تھا، خلق کے سامنے تھا، اور حق کی بارگاہ میں جو تذلل اور عاجزی کی کیفیت تھی وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی دوسری روایت سے ظاہر ہوتی ہے، ہم بیان کر چکے کہ مولا کائنات نے کیسے کہا۔ عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ ساری رات سرکار نے درخت کے نیچے عبادت کرتے ہوئے گزاری اور صبح جنگ میں شریک ہوئے، جبکہ سب سوئے ہوئے تھے، نبی کریم نے آرام تک نہیں کیا تھا۔ اور راستے میں کیسے چل کے آ رہے ہیں یہ لوگ، کچھ دیر کے لیے اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، باقی پیدل ہی چل کے آ رہے ہیں، اور دشمن سے سب سے زیادہ نزدیک ترین اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد کچھ شہدائے اسلام ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں بھی بالکل عظیم کارنامہ انجام دیا۔ کچھ شہداء نے جنگ بدر میں کیسے شہید ہو گئے، جیسے ہی رسول کریم سے جذبہ شہادت کی فضیلت سنی اور جا کے بس کود پڑے مشرکین کے سامنے اور جنگ کی اسی وقت شہید ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 2 شہیدوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ جناب عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے حوالے سے ذکر کیا، جب وہ زخمی ہو کے لے آئے امیر المومنین علیہ السلام ان کو، تو لے کے جب آ گئے تو انہوں نے کہا رسول خدا کیا میری سعادت نہیں ملے گی، مجھے میرے نصیب میں شہادت کی سعادت نہیں ہے؟ تو کائنات کے نبی نے کہا کیوں نہیں ہے بھائی، بالکل آپ کے نزدیک آپ کے نصیب میں ہے شہادت۔ اور کچھ عرصے میں اسی زخم سے یعنی حضرت عبیدہ پہنچ بھی نہیں پائے، واپس مدینہ شہید ہو گئے تھے جناب عبیدہ۔ 2 مجاہدوں کی نیز اور شہادت کس طریقے سے ہوئی اس کے علاوہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ عمیر ابن حمام جو بنی سلمہ میں سے تھے، کائنات کے نبی نے جب تقریر کی، جہاد کی ترغیب دلائی، تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے والذی نفس محمد بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یقاتلہم اليوم رجل، سرکار نے کہا، بلکہ کائنات کے نبی نے کہا آج جو شخص بھی ان سے جنگ کرے گا فیقتل صابرا فیقتل صابرا، وہ صبر کے حالت میں قتل کر دیا جائے گا۔ صابرن مصبورن یعنی گویا کہ حتی ہاتھ باندھ کے بھی اگر اسے قتل کر دیا جائے، جس حال میں بھی، صابرن محتسبن خدا کی راہ میں شہید ہو جائے گا، مقبلن غیر مدبر ایسے شہید ہوگا کہ وہ مقبلن بڑھ کے لڑ رہا تھا، نہ کہ بھاگ رہا تھا اور مارا گیا، بڑھ کے لڑ رہا تھا، مقبلن غیر مدبرن الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسے یہ عمیر ابن حمام نے سنا اسی وقت کھجور ہاتھ میں تھی، کھجور رکھی، اور اس کے بعد یہ الفاظ سننا تھے کہ انہوں نے رطب ہاتھ سے پھینک دی اور کہا جنت تک پہنچنے میں بس اتنی سی دیر، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، بس ٹھیک ہے، یہ کہا اور فوج دشمن پہ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حملہ کرتے رہے اور شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ اوف ابن حارث ابن عفرا، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جا کر کہا کہ بھئی یہ بتائیں بندے کا کیا عمل ہو سکتا ہے عظیم؟ تو سرکار نے فرمایا، سوال کیا کیا ہے، کون سا ایسا عظیم عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دے؟ ترجمہ کیا اللہ کو ہنسا دے، یعنی اللہ کو جس بات پر خوشی ہوتی ہے وہ کون سا عمل ہے؟ رسول خدا یہ بتائیں۔ جنگ کے میدان میں آ کے رسول سے پوچھا تو رسول نے جواب دیا کہ بھائی گویا کہ زرہ ورا پھینکے اور مشرکین سے لڑ، یہ اسی طریقے سے زرہ جسم سے الگ کی اور لڑنے چلے گئے، یہاں تک کہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ طبری نے لکھا ہے۔ نتیجہ جنگ، مشرکین کی شکست اور ان کے مقتولین کی کثرت اور اہمیت۔ اب یہاں مشرکین کی شکست ہوئی، بڑے بڑے مقتولین واصل جہنم ہوئے، جن میں ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، شیبہ، حنظلہ ابن ابی سفیان، یہ سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے۔ ان کا یہ بڑی بات ہے، ان کا کیا مقام تھا مشرکوں میں؟
یہ بہت اہم ہے۔ امیہ ابن خلف کون تھا، عتبہ ابن ربیعہ کون تھا، ان کی کیا بہادری تھی۔ جب آپ مقابل کی بہادری بیان کریں گے کہ وہ کیسے تھے، تو اس کے بعد جس نے انہیں قتل کیا اس کی بہادری سمجھ آئے گی۔ اب یہاں علامہ نے ان کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کیا ہے، ان کی تعداد کے حوالے سے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ کون کون ان میں سے مارا گیا۔ علامہ فرما رہے ہیں جیسے کہ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ، ولید، ان سب کا تو ذکر پہلے آ چکا ہے۔ ان کے علاوہ سب سے بڑا سرغنہ ان کا ابو جہل تھا، ابو جہل ابن ہشام، اور اس کے ساتھ زمعہ ابن اسود اور ابو البختری ابن ہشام اور امیہ ابن خلف اور جی ہاں نبیہ اور منبہ فرزندان حجاج وغیرہ، یہ سب ہی اشخاص اس جنگ میں کام آئے۔ چنانچہ ان میں سے بعض کی مختصر کیفیت درج کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اب ان کی مختصر کیفیت ہے، یہ وقت لے لیجیے ہمارا غالباً، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، ایک چیز غالباً رہ گئی، اس میں دیکھیں، بڑی پیاری ہے یہ گفتگو ہماری۔ جب ان مشرکین کو پکڑ کے لایا گیا، پیچھے جی کچھ نسخوں میں نہیں ہے، مشرکین کو پکڑ کے جب لایا گیا تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، جس کو لایا گیا تھا پکڑ کے، جو ہم نے پہلے اشارہ کیا جناب عباس کو بھی لایا گیا تھا، ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس نے مجھے نہیں پکڑا ہے۔ یہ کون تھا؟ یرحمکم اللہ، یہ دو دوست ساتھ ساتھ تھے، دونوں مشرک۔ ایک مشرک نے کہا کہ ایسی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ دکھ نہیں رہے، اس آواز کی دہشت سے ہی وہ مر گیا، وہ فرشتوں کی آواز آ رہی تھی۔ دوسرا مشرک کہنے لگا میں بھی بس مرنے ہی والا تھا کہ ہوا یہ کہ کوئی آیا اور مجھے پکڑ لیا، اور یہ میرا ہاتھ پکڑ کے لا رہا ہے، نہیں نہیں اس نے نہیں پکڑا، میں تو اس وقت کہہ چکا تھا، میرا دوست کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں نے دوسرے دوست کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ یہ مشرک تھا، اپنے مشرک دوست کو چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے، اور یہ مسلمان تھے، نبی کو چھوڑ کے چلے آتے تھے۔ اس کے بعد اسے پکڑ کے باقاعدہ لایا گیا، اور اس کا بھی بیان ہے کہ ہمیں جنہوں نے پکڑا وہ یہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ دوسرے کچھ ایسی فوج تھی جو سفید گھوڑے پر سوار تھے اور سفید تھے۔ اب اس میں حوالے سے بلکہ جی چند جو لوگ مارے گئے ہیں مشرکین کی طرف سے، ان کے نام ہم پڑھ لے رہے ہیں، آنے والے درس میں ان کا کردار پڑھ لیں گے۔ ابو البختری ایک وہ شخصیت ہے، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں مکہ کے بڑے بڑے لوگوں میں کچھ ایسے تھے، امیہ ابن خلف وغیرہ، یہ لوگ ایسے تھے جب سرکار مکہ میں ہوتے تھے تو نبی کریم پہ اذیت کرتے تھے اور پتھر برساتے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں بدر میں مارے گئے ہیں۔ امیہ ابن خلف اس کے حوالے سے ملا، اکابر قریش میں سے تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، یہی وہ شخص تھا کہ جو مکہ میں جناب بلال پر انتہائی ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ اچھا، اس کو بھی پکڑ کے جناب بلال ہی لائے تھے، یہ بھی آ جائے گا۔ ابو البختری، امیہ ابن خلف۔ امیہ ابن خلف کون؟ جس کا ذکر ہو چکا پہلے، شروع میں آیا تھا، بیٹھا ہوا جو آگ پہ ہاتھ تاپ رہا تھا نا، اور آ کے کہا کہ تم یہ کر رہے ہو، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو، وہاں مسلمانوں نے مال لوٹ لیا، تو یہ وہ آیا تھا۔ اس کے علاوہ ابو جہل، اس کا ذکر آئے گا کہ کون تھا یہ، نضر ابن حارث ابن کلدہ، عقبہ ابن ابی معیط، اور یہ لوگ جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے، ان کا کیا کردار تھا۔ اس کے بعد جنگ کے بعد مال غنیمت پر اختلاف جو ہوا، یہ بھی انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی